السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ابھی میں دوسرا व्लॉग بنا رہا تھا، پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں MBBS کے لیے چائنا جانا چاہیے یا پھر رشیا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کون سا بیسٹ ہے؟ تو MBBS ان رشیا ورسز MBBS ان چائنا۔ باقی جو کرگزستان وغیرہ ہے ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے چائنا اور رشیا سے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو یہ کنٹریز ہے، جو ان کی ایجوکیشن ہے، جو ان کا ایجوکیشن لیول ہے نا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ سارے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں جاؤ گے اور وہاں پہ آپ کو جو ایجوکیشن ملے گی ایک کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں چائنا اور رشیا میں فائدہ، ٹھیک ہے۔ چائنا اور رشیا میں سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے کہ ٹریول کرنا، ٹھیک ہے۔ چائنا اور رشیا میں ٹریول کرنا، رشیا ٹریول کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو چائنا جاتے ہو اس کی جو ٹکٹ کی پرائز ہے اور رشیا کی جو ٹکٹ کی پرائز ہے رشیا کی ٹکٹ کی پرائز بہت کم ہے۔ چائنا جانا بہت مہنگا ہے، رشیا آنا بہت سستا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ رشیا میں رہ کے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اپنی فی، تو آپ رشیا میں یہاں پہ پارٹ ٹائم ورک کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں، اس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی بھی، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں یہاں پہ، تو رشیا میں آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اپنی فیس خود کما سکتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چائنا میں MBBS کرنے کے بعد آپ نے چائنا سے جانا ہوگا، چائنا میں کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ کو وہ پاسپورٹ نہیں دیں گے، چاہے آپ شادی کرو جو بھی کرو وہ آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ رشیا میں یا تو اگر آپ یہاں پہ شادی کرتے ہو تو آپ کو 1 سال میں ہی پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اگر شادی نہیں کرتے، آپ اپنی ایجوکیشن ہی کمپلیٹ کرتے ہو یہاں پہ 6 سال، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پاسپورٹ کا اسٹیپ 1 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اسٹیپ 2 کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اسٹیپ 3 پر آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اور پاسپورٹ نہ بھی ملے تو آپ یہاں پر آفٹر MBBS جاب کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں کی لینگویج آتی ہے۔ تو یہ 3 فائدے ہیں یہاں پہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی اتنے پاکستانی اور انڈینز نہیں ہیں جتنے چائنا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کے لوگ بہت احترام کرتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم بالکل نیو ہیں یہاں پہ لوگوں کے لیے۔ انہوں نے پاکستانی انڈینز ابھی تک یہاں پہ ملے ہی نہیں ہیں، تو بہت کم لوگ ہیں یہاں پہ۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ بہت وہ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ 4-5 چیزیں اگر آپ دیکھو، ان 4-5 چیزوں کو آپ اگر دیکھو تو مجھے رشیا بیسٹ لگتا ہے۔ باقی آپ خود ریسرچ کرو اس کے بارے میں کہ آپ نے چائنا کون سی سٹی میں جا رہے ہو، بہت فرق ہوتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ کیا بجٹ ہے، یہاں پہ کیا فیس ہے۔ یہ سب کچھ میچ کر کے آپ نے صرف پڑھنے جانا ہے، کام بھی کرنا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر ہی آپ نے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے، اور پھر سٹی اور پھر یونیورسٹی۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے ہی سٹی اور یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے، اور خیال کریں کہ کسی فل چائنیز یا فل رشین یونیورسٹی میں نہ جائیں۔ کوشش کرے کہ پہلے تو انگلش میڈیم میں جائے، اگر انگلش میڈیم نہیں ہے تو پھر بائی لینگویج میں جائیں۔ اس چیز کا بہت خیال کریں، بعد میں بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ جو رشین لینگویج ہے وہ تو کسی کو نہیں آتی اتنی، چلو آ بھی جائے گی تو اتنی تو نہیں ہے گی کہ جس میں ہم MBBS پڑھ سکیں۔ تو اس بارے میں بھی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ باقی آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے کہ کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے۔ باقی اللہ آپ کے لیے بہتر کرے کہ آپ جہاں بھی جائیں کامیاب ہو کر آئیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں۔